اترے تو اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں آپ کو بنی نوع انسان کا امام و پیشوا بنا رہا ہوں۔ تو امامت اور پیشوائی ملی تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ امامت اور پیشوائی آزمائشوں کے ذریعے ملتی ہے، آزمائشوں کے ذریعے ملتی ہے، اور قوموں کو بھی امامت و پیشوائی آزمائشوں میں سے گزر کے کامیابیوں کے بعد ملتی ہے۔ محض ہم کلمہ گو ہیں اور امت مسلمہ ہیں تو ہمیں امامت و پیشوائی مل جائے، مفت میں اس طرح نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے امامت و پیشوائی کے لیے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات کا ایک نظام وضع فرما دیا ہے کہ اللہ آزماتا ہے، جو آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک اس آزمائش کے بعد ان کو ایک اونچا درجہ دیتا ہے، وہ امامت اور پیشوائی کا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ یہ جو امامت اور پیشوائی کا تو نے وعدہ فرمایا تو یہ میری اولاد میں بھی قائم رہے گی، یعنی میری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا؟ درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں مطلب یہ تھا کہ اے ابراہیم تیری اولاد کو بھی دوں گا، آپ کی اولاد میں بھی امامت اور پیشوائی کو چلاؤں گا، مگر میرا وعدہ ظالموں کے حق میں نہیں ہوگا، خواہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو، مگر جو ظالم ہو جائیں گے یعنی منکر ہو جائیں گے، ایمان کی راہ کو چھوڑ دیں گے یا کفر اور شرک کی راہ پہ چل پڑیں گے، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہوگا۔ وعدہ امامت اور پیشوائی کا ہوگا آپ کی اولاد میں سے، بشرطے کہ وہ آپ کی راہ پر چلتے ہوئے مومن ہوں۔ تو جو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا مومن نہ رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کی اہل میں سے ہی نہیں ہے، یہ آپ کی اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ یہ جو کلمات ہیں لا ینال عہد الظالمین، اس پر صاحبزادگان خصوصی توجہ کریں۔ یہ کن کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ وہ لوگ جو صاحبزادے ہوتے ہیں، مشائخ کے صاحبزادے، پیران کرام کے صاحبزادے، علماء کے صاحبزادے، بڑی بڑی نیک ہستیوں کے صاحبزادے، وہ جن کو صاحبزادگی مل جاتی ہے تو وہ صاحبزادگی کے ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ جو درجہ اور منزلت اور قدر اور نعمت میرے باپ اور دادا کو اللہ نے دی، چونکہ ہم ان کے صاحبزادے ہیں تو بس مفت میں ہمیں بھی وہ ملتی چلی جائے گی، نہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ محنت کی ضرورت۔ یہ جو تصور ہمارے ہاں گدی کا آ گیا ہے، جو گدی کا تصور ہمارے ہاں آ گیا ہے کہ الا ماشاء اللہ جو لوگ اس میں اہل ہیں، جو لوگ اس میں اور اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان روایتوں کو اور عمل صالح کو قائم رکھتے ہیں، وہ فیوزات اور برکات بطریق فضل زیادہ پاتے ہیں۔ ایک اپنے عمل کا عدل پاتے ہیں اور ایک ان کو توجہات اور فیوزات بھی فضل میں زیادہ ملتی ہیں اس نسبت نسبی اور نسبت کسبی کی وجہ سے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ محض کسی کی اولاد ہو جانا عمل بد ہو، بدکار ہو، ایمان کی راہ پر کوئی شخص نہ ہو، فسق و فجور کی راہ پر ہو، صریحاً ان کی زندگی اور ان کے طرز حیات کے خلاف چل رہا ہو، اور محض یہ کہ بس جیسے وراثت میں جائیداد مل جاتی ہے، کوئی سمجھے کہ امامت اور پیشوائی اور بزرگی اور ولایت یہ بھی وراثت میں مل جائے گی، اس تصور کو قرآن مجید نے رد فرما دیا۔ لا ینال عہد الظالمین ومن ذریتی، آیت کے دو حصے توجہ طلب ہیں، یعنی اولاد میں چلتی ہے، اولاد میں نعمت چلتی ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست سے ثابت ہوا، ورنہ اللہ کا اتنا برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم جو بات خلاف اصل اور خلاف عدل ہے وہ کبھی تقاضا بھی نہ کرتا۔ یہ جو عرض کیا ومن ذریتی، مولا میری اولاد میں بھی امامت و پیشوائی چلے گی نا، ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نعمت اللہ والوں، نبیوں اور ولیوں کی اولاد میں بطریق اولا چلتی ہے۔ سوال بتا رہا ہے کہ چلتی ہے، اور جواب بتا رہا ہے کہ وہ جو نعمت اولاد میں چلتی ہے ایک شرط کے ساتھ، بشرطے کہ اولاد ایمان اور عمل صالح میں بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ سوال نے ایک مسئلہ حل کر دیا، جواب نے دوسرا مسئلہ حل کر دیا۔ سوال نے یہ تصور
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری ہے جی بزرگوں کی اولاد ہے تو ان میں بھی وہ نعمت چلے، محض اس کی نفی کرنا بھی ایک انتہا پسندی ہے، محض اس کی نفی کرنا بھی یہ سنت الہیہ کے خلاف، اللہ کی سنت ہے کہ نعمت اولاد میں چلتی ہے۔ بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے، یکے بعد دیگرے نبیوں کے، اور اولاد میں نبوت چلتی۔ اگر اللہ پاک کی سنت اور طریقے میں نعمت کو اولاد میں چلانا نہ ہوتا تو ایک پیغمبر کے بعد اگلی اس امت کے لیے دوسرا پیغمبر دوسرے گھر سے کر دیتا، تیسرا پیغمبر تیسرے چوتھے قبیلے سے کر دیتا، چوتھا پیغمبر اگلے محلے سے کر دیتا۔ کیا وجہ ہے کہ باپ میں حضرت ابراہیم نبی، حضرت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ تو نسلاً بعد نسلاً بنی اسرائیل میں انبیاء اولادوں میں ہوتے چلے آئے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یہ نبی رہے۔ جب زکریا علیہ السلام کی باری آئی وہ نبی، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نبی، اور وہ بے اولاد ہو رہے تھے، وہ بے اولاد ہو رہے تھے، بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو عرض کیا باری تعالیٰ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ باری تعالیٰ میری بیوی بھی ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی اور اب ہو گئی، اب بانجھ ہو چکی، اور میرا قبیلے کے رشتہ دار بھی اچھے لوگ نہیں ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ جو نعمت نبوت تم نے مجھے دی ہے اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو یہ نعمت میرے خاندان سے ضائع ہو جائے گی، تو مولا مجھے بیٹا عطا کر تاکہ وہ میری نعمت نبوت میں میرا وارث بنے، نعمت نبوت میں وارث بنے۔ اور باری تعالیٰ پھر اسے اپنی رضا کا حامل بنا۔ تب اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اولاد عطا کی، یحییٰ عطا کی، اور پھر آگے نعمت دی۔ تو من مانگی تاکہ میری نعمت نبوت جو تو نے دی ہے میری اولاد میں کیسے یارثو، یارثنی و یارث من آل یعقوب، مولا مجھے بیٹا عطا کر تاکہ یارثنی، جو تو نے مجھے نبوت کی نعمت دی ہے میری نعمت کا بھی وارث بنے، و یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب میں جو نعمت چلی آ رہی ہے ان کا بھی وارث بنے۔ اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو نعمت کا تسلسل جو اولاد میں آ رہا ہے یہ منقطع ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ نعمت اللہ کی اولاد میں بطریق اولا چلتی ہے۔ اور جواب بتا رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، جواب نے ایکسیپشن کریٹ کر دیا، جواب نے ایک ایکسیپشن کریٹ کر دیا۔ ہاں نعمت امامت و پیشوائی کی اے ابراہیم آپ کی اولاد میں چلے گی بشرطے کہ ان کو ملے گی جو ظالم نہ ہوں گے، جو ایمان کی راہ پر آپ کے متبع اور پیروکار ہوں گے۔ تو صاحبزادوں کو کے اوپر پھر دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے اولادوں پر کہ جن کے باپ دادا کو اللہ نے خاص نعمتوں سے نوازا ہو، تو جو ان کی اولاد ہیں چونکہ وہ وارثان نعمت بننے والے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کے لیے بھی دوہری محنت کرنی چاہیے۔ کیا دوہری محنت کرنی چاہیے۔ اور یہ ویسے تو مرید اور عقیدت مند بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے وہ صاحبزادہ یا نیک صالح لوگوں کی اولاد اہل بن جاتی، مگر وہ پیدائش کے ساتھ ہی جو ہاتھ چومنے کا سلسلہ اولادوں کا بھی شروع کرتے ہیں، اور ہاتھ چوم اور جو دھندا شروع ہوتا ہے، اور اس سے نتیجہ یہ بچپن میں ہی وہ بچہ ابھی تربیت کے مرحلوں میں داخل ہی نہیں ہوتا ہوگا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا میں تو پیدائشی ولی ہو گیا ہوں اور ساری نعمتیں میرے گھر کی مجھے وراثت میں مل گئی ہیں، تو بس وہ بھی ہاتھ پھیلا کے ہاتھ بھی چماتا پھرتا ہے اور پاؤں بھی چماتا پھرتا ہے اور دعائیں بھی دیتا پھرتا ہے اور دم بھی کرتا پھرتا ہے اور نذرانے بھی لیتا پھرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تربیت کے مرحلے میں جاتا اور محنت اور ریاضت کر کے کسی مقام پر جا کر اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ کا، عظیم نعمت کا وارث بناتا اور اس پروسیس میں داخل ہوتا۔ اس پروسیس میں ساری تواضع درکار تھی، انکساری درکار تھی، عاجزی درکار تھی۔ عقیدت مندوں نے پکڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو میں ڈرا کرتا ہوں اپنے رفقا سے اور وابستگان سے اور محبت کرنے والوں سے، ہمیشہ کہا کرتا ہوں بے خدا کے لیے یہ میری اولاد کو صاحبزادے نہ بنایا کرو، اور نہ سمجھو نہ بناؤ، میرے حال پہ رحم کرو، اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا،
کہ ان کا دماغ آپ خراب کر دیں اور بد دماغ کر دیں، اور وہ تربیت کے مرحلوں میں پڑھنے کی بجائے ابھی کچھ بھی نہ ہو اور کامل سمجھنے لگ جائیں اپنے آپ کو۔ یہی پروسیس ہوتا ہے اکثر خانوادوں میں جہاں نعمت منقطع ہو جاتی، کہ ابھی اولادیں کچھ بھی نہیں بنی ہوتی کہ مرید ان کو کامل بنا دیتے ہیں اور ڈھکوسلے جاری کر دیتے ہیں، من گھڑت کرامتے پیدا ہوا، کہا جی ہمارے پیر صاحب کا بیٹا ہے، اور شروع کر دیا جی ان کے لیے تو پہلے بشارت ہو گئی تھی کہ یہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے پیدائشی غوث ہوگا، شاذ ہی کوئی گدی اور کوئی خانوادہ پیر خانہ نظر آئے جن کا